سے کئی مشکلات اور مصائب ہوتی، کسی قسم کا خطرہ نہیں، خوف آئندہ کے لیے جو ہے نا پیش آنے والے برے حالات ان سے اطمینان دلایا جاتا ہے کہ اب کوئی ڈر نہیں، اور پیچھے ولا تحزنوا، اور جو پیچھے گزر گیا زمانہ دنیا میں گزارا ہے اس پر بھی اب تمہارے پچھتانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، تمہاری سب نیکیوں کی قدر ہوگی، تمہیں ذرا یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے خیرات کی تھی کچھ نہیں ملا، ہم نے روزے رکھے تھے ہمیں کیا ملا نہیں۔ فرمایا فرشتے آئیں گے اس وقت تمہارے سامنے اور وہ مبارک دیں گے کہ اب نہ آئندہ کا کوئی خوف ہے مستقبل کا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے، نہال ہو جاؤ گے، جھولیاں بھر جائیں گی، بامراد ہو جاؤ گے، اب تمہاری توقع سے زیادہ مالک دے گا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی مبارک قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ دنیا میں وعدے تھے، یہ جنت کھڑی ہے، دیکھ لو گیٹ کھلے ہوئے ہیں، فرشتے سلام کے لیے حاضر ہیں اور خود رب کریم تمہیں سلام کہتا ہے۔ آج تو کہہ گئے نا کہ ہمارا رب اللہ، اور پھر اس بات سے ڈگمگائے نہیں، یہ انعام ملے گا ان کو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، جو ہمارے بس میں تھا شیطانوں کے مقابلے میں ہم تمہارا حوصلہ بڑھاتے تھے، تمہارے دل میں اچھے خیالات، شیطان برے خیال ڈالتا تھا، ہم اچھے خیالات۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اسی وقت دو جو ہے نا سرنجیں اس کے دل میں لگا دی جاتی، ایک شیطان کی ہے، وہ برے خیال اس میں ڈالتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ ابھی اچھی بات سوچ رہا ہے، ابھی بدماشی کے خیال آنے لہریں آ رہی ہیں، تو کہاں سے آتی؟ فرمایا شیطان جو ہے وہ انجیکشن لگا رہا ہے برے خیالات کا، اور فرشتہ اچھے خیالات کا الہام کر رہا ہے، وہ اچھی باتیں دل میں ڈال رہا ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، آپشن کہ وہ اس کی بات مانتا یہ دوسرے کی مانتا، نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دل میں بھی اچھے خیالات ڈالتے تھے، اگر میدان جنگ میں ہمیں حکم ہوتا تھا تو ہم بدر میں اترتے تھے اور تمہاری مدد کرتے تھے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور دوست تھے، اور آخرت میں بھی، اب جنت میں بھی ہمارا تمہارا ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے ہر دروازے سے فرشتے ادھر ادھر سے آ رہے ہوں گے، سب سلام کہیں گے اور ملاقاتیں کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اب اس جنت میں تمہیں ہر وہ شے ملے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ لمبی فہرست کی بجائے نا کہ حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، باغ ہوں گے، یہ ہوگا، وہ بھی تفصیل کہیں گی، مگر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارا جی چاہے گا، یہ گلا نہیں ہوگا شکایت کہ ہم تو یہ چاہتے نہیں ملا، نہیں، ہر شے ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہاں ہر وہ شے تمہیں سپلائی کی جائے گی جو تم مانگو گے، جو چاہو گے، جو مانگو گے، سب کچھ یہاں دیا جائے گا، کوئی حسرت اور گلا نہیں رہے گا۔ یہاں تو یہ بات ہے کہ ساری عمر بھی آدمی کوشش کرے دنیا جہان کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، جو وہ چاہتا تھا کرنے کا شوق پورا کرنا چاہے، ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی ایسی خواہشیں ہیں کہ آدمی اس کے لیے مر جانا چاہتا کہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور ساری دنیا میں اللہ اگر ایک کو ہی دے دے آخر موت سے نجات نہیں پا سکے، چھوڑ جائے گا، یہ کانٹا تو موجود ہے۔ وہاں فرمایا اب کوئی بات نہیں، جو چاہو گے ملے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اور آگے جو الفاظ فرمائے بالکل فدا ہونے والے ہیں، نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی کون کرے گا؟ یہ غفور الرحیم رب کی مہمانی۔ فرمایا نزل وہ ہے جو جاتے ہی مہمان مسافر کو پہلے کھلاتے ہیں، لوگ مہمان آیا پہلے تھوڑا بہت اس کی خدمت، نزل، اور کہا یہ جنت وغیرہ بھی نزل ہے، یہ پہلی مہمانی ہے جو میں پیش کروں گا۔ آگے سے آگے جو اللہ کے نام ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ جب خوش ہو جائے گا اور اس کے دربار میں کرسیاں ملیں گی، وہ تو بات تمہارے اندازے سے پرے کی بات۔ تو فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی اس خدا کی طرف سے ہوگی جو اگر تم راہ راست پر جمے رہے اور کوشش کرتے رہے اپنی طرف سے، تو راستے میں اگر پھسل بھی گئے، کہیں کوئی کمزوری بھی ہو گئی، بچتے تو وہ غفور خدا ہے، باریک بینی سے حساب نہیں لے گا کہ ذرا ذرا پر پکڑتا پھرے۔ اگر اس نے دیکھا کہ نیت اس کی یہی تھی کہ میں نے رب کی طرف چلنا اور چلتا آیا، کہیں گر نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اصرار کو منع کرتا کہ دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ، گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، جذبات کی راہ میں بہ گیا، غصہ آ گیا، غلط کام کر گیا،
یا ایسے حالات سے نہیں اپنی شہوت کو روک سکا